بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان شریف جو ہے یہ 29 یا 30 دن کا روزے ہیں اس کے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے، یعنی ان میں جو ہے خصوصی عبادت کیا کرو، اور اس دن کے جو روزے ہیں رمضان المبارک کے وہ لازمی رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی جو بیمار بندہ ہے اور مسافر ہے اس کو اب اس آیت کے حصے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آپ نیچے پڑھیں گے کہ کس کو اجازت ہے، کہ مسافت کتنی ہو، جو مسافر ہے اس کی مسافت کتنی ہے، اور بیمار کس لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں کہ سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو، یعنی 3 دن کی مسافت جتنا سفر ہونا ضروری ہے، 3 دن کی مسافت ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے۔ مطلب کیا ہے کہ جو سفر ہے، سفر جو ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر ہو شرعی لحاظ سے، تو پھر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ہلاک یہ نہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دے، بلکہ ہلاک ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری بہت زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اس صورت میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، یعنی چھوڑا جا سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایام منہیہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ جو بیمار ہے اور مسافر ہے تو وہ اور دنوں میں رکھ لے، اور دنوں سے مراد جو ہے رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ان میں روزہ رکھ سکتا ہے، مگر 5 دنوں میں نہیں رکھ سکتا، اور ان 5 دنوں کو ایام منہیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایام منہیہ۔ اور ایام منہیہ وہ کون سے دن ہے؟ دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ ایام منہیہ میں ہے، یعنی عید الفطر کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید الاضحیٰ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اور باقی ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخیں۔ ذی الحجہ یہ جس طرح محرم کا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہے، تو آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، تو ذی الحجہ یہ اسلامی مہینہ ہے، اسلامی قمری جو ہے وہ مہینہ ہے، اور اس کی 11 12 اور 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو مسئلہ سماعت کر لیں، کہتے ہیں کہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں۔ یہ صرف وہم ہو جائے، یہ سوچنا روزہ رکھتے وقت یا روزہ رکھنے سے پہلے کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا، اور یہ اسے وہم ہے، وہم کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کہتے ہیں کہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں، یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو نیک طبیب ہے نا، وہ جب کہے کہ تیرے بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے یا تیری بیماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو تیرا روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، بیماری بڑھے گی یا ہلاکت کا سبب بنے گی، تو لہٰذا پھر جو ہے پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا، یعنی جب روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، یعنی اور جس کو یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار، ایک تو یعنی بیمار ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر زیادہ بیمار ہوا، اگر روزہ رکھے گا زیادہ بیمار ہو جائے گا، اور اسی طرح روزہ رکھنے سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، یعنی مر سکتا ہے، تو پھر اور اسی طرح مسلمان طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا۔ اب بندہ جو ہے وہ نارمل بیمار ہے، یہ جس لحاظ سے بھی وہ طبیب کہتا ہے کہ
روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ زیادہ بیمار ہو سکتا ہے تو پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور یہ چونکہ فمن کا منکم مریضا آیا لفظ، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ بیمار کس لحاظ سے ہو. یہ نہیں کہ صرف تھوڑا سا زکام لگے تو بندہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے، ایسا معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسئلہ ایک اور دوسرا ہے کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے. یعنی عورت ہے، وہ حاملہ ہے، اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور دودھ پیتا ہے، تو اب وہ عورت جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے. روزہ رکھے گی تو بچے کو جان کو نقصان ہو سکتا ہے یا والدہ کو خود نقصان ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ قضا کرے گی. تو کہتے ہیں کہ اب آگے دوسرا مسئلہ، کہتے ہیں جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا، اب وہ جو سفر جس کو کہا گیا کہ او اعلی سفر، یا بندہ سفر پہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب وہ مسافر کس لحاظ سے ہو، ایک تو یہ بتایا گیا کہ 92 کلومیٹر اس کا سفر بنتا ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رکھنا بہتر ہے، رکھنا افضل ہے. جس طرح آج کل سہولیات ہیں، نئی نئی گاڑیاں ہیں اور سہولیات ان میں ہیں باقاعدہ اے سی وغیرہ، تو اس صورت میں جو ہے روزہ رکھنا بہتر ہے. تو کہتے ہیں کہ مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسافر جو ہے جس نے سفر کرنا ہے، سورج چڑھنے سے پہلے اس نے سفر شروع کرنا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قبل فجر یعنی طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اگر سورج چڑھنے کے بعد اس نے سفر شروع کرنا ہو تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ رکھے گا. یہ روزہ جو چھوڑنے کی اجازت دی گئی نا مسافر کو، اس صورت میں دی گئی ہے کہ جب اس نے سفر جو ہے وہ سورج چڑھنے سے پہلے شروع کرنا ہو. سورج چڑھنے کے بعد اس نے کہیں جانا ہے تو اس وقت اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ جو کہا گیا کہ آگے آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ فرماتا ہے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو یعنی روزہ رکھنے کی، فدیہ روزہ رکھنے کی، وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا. اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ذوق سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے، مطلب کیا ہے کہ بوڑھا بندہ ہے یا عورت ہے اور اسی طرح وہ اتنی زیادہ کمزور ہے. پیرانے سالی کہتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے سال ہوتے ہیں، بڑھاپے کے زمانے کو پیرانے سالی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ضعف سے، کمزوری سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو. اب یہ ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے، بڑھاپے میں ہے اور اسے دوبارہ مطلب کہ تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اتنا یعنی کمزور ہے، بالکل بڑھاپے کا زمانہ ہے، بالکل بندہ ضعیف ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہے کہ وہ پھر جو ہے ایک مسکین کا کھانا دے سکتا ہے، وہ اور دنوں میں بھی نہیں رکھے گا روزہ، کیونکہ اسے پہلے پتا ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اور اتنی کمزوری آ چکی کہ یہ بڑھاپا اور کمزوری بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی رمضان کے علاوہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر کیا کرے، وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو کہتے ہیں جو ایسا بندہ جو پیرانے سالی کو پہنچ گیا اور بڑھاپے کو، تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے، یعنی روزہ ترک کر سکتا ہے اور ہر روزے کے بدلے نصف سا، نصف سا یعنی یہ سا، ایک سا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، اور نصف سا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے کہا گیا کہ نصف سا یعنی 2 کلو گندم جو ہے نا وہ ایک روزے کے بدلے دے گا، یا پھر 2 کلو گندم کی جتنی رقم بنتی ہے اتنا وہ کسی کو دے گا، تو یا پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہے. اب اس نے فدیہ بھی دیا ہے، روزہ ایک تو چھوڑا ہے
اور روزہ چونکہ اس کو یہ ہے کہ میں آگے ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب فدیہ اس نے دے دیا، فدیہ دینے کے بعد اگر وہ تندرست ہو گیا تو اب اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو سوچو اگر بوڑھوں کو اتنی اجازت نہیں ہے تو نوجوانوں کو روزہ ترک کرنے کی، چھوڑنے کی کیسی اجازت ہے؟ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے، اب شیخ فانی بندہ ہے، بڑھاپے کو پیرانہ سالی میں ہے، یعنی بہت زیادہ کمزور ہے، بوڑھا بھی ہے، اور اس کے پاس فدیہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، معافی مانگے اور اپنے عفو و تقصیر کی دعا کرتا رہے، یعنی یہ دعا کرتے کہ اے رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے، چونکہ وہ بڑھاپے میں بھی ہے، ایک تو اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور پھر اس کے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس آیت کے تحت آگے کہتے ہیں کہ یہ جو وان تصوموا خیر لکم، آگے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ امیر ہے یا اس کے پاس کچھ مال و دولت ہے تو وہ ایک مسکین سے کھانا زیادہ لوگوں کو کھلا سکتا ہے، پھر وہ زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، سمجھا رہی؟ وہ جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنی زیادہ ہی نیکیاں ملیں گی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اجازت دی ہے سفر میں، بیماری میں، مگر روزہ رکھو گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا، زیادہ راضی ہوگا۔ کہ بندہ بیمار ہو کے بھی رب ذوالجلال کا حکم مان رہا ہے، اس نے اپنی بیماری کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو نہیں دیکھا، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اندیشہ زیادہ بیماری کا، پھر بھی وہ اللہ کی محبت کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ روزے کی ویلیو، روزے کا مقام، مرتبہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔